اس کے تحفے سے زیادہ اچھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے سے مراد جو بیان کیا ہے وہ ہے سلام۔ اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بھی اچھا تحفہ تم اپنے بھائی کو دو۔ اگر یوں نہیں دے سکتے، اچھا نہیں دے سکتے تو اوردوہا، جتنا اس نے دیا ہے اتنا واپس لوٹا دو۔ یعنی اس نے کہا السلام علیکم، اتنا ہی تم واپس اسے کہہ دو وعلیکم السلام۔ سلام کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ سلام کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سلام مسلمانوں کی نشانی ہے، سلام اسلام کی علامت ہے۔ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں گے تو کیسے؟ سلام کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی سلام واضح کرے گا کہ ہم کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے، جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونکی۔ جب روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو اعضاء تھے وہ حرکت میں آئے۔ دماغ سوچنے لگا، دل چلنے لگا، زبان حرکت کرنے لگی، کان سننے لگے، آنکھیں دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے جملہ، سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو کہی، سکھائی، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، یہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے تم انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو سب سے پہلا لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے بننے کے بعد جو اپنی زبان سے ادا کیا وہ کون سا تھا؟ السلام علیکم۔ دعا اپنے بھائی کے لیے، دعا اپنے بھائی کے لیے تحفہ۔ اسی وقت جو فرشتے موجود بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوالے سے کہا آپ ان کو سلام کیجیے۔ یہ سلام کی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ، ہم تو اسے پہلے سکھاتے ہیں نا، مما کہو، ڈیڈی کہو، ابا جی کہو، یا مختلف ہر الفاظ سکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنا کے اس کے اندر روح پھونک کے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ ہوں، سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم الحمدللہ کہو، تم اللہ اکبر کہو، تم سبحان اللہ کہو، بلکہ کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا وہ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس سلام کے ذریعے سے ہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ بغیر سلام کے بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ادلکم علی شیء، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر وہ تم اپنا لو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی؟ فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے دل کا بغض ختم ہو جائے گا، دل کا کینہ ختم ہو جائے گا، دل کا حسد ختم ہو جائے گا، ضد اور انا ختم ہو جائے گی۔ سلام کرو گے، سلام کا نتیجہ یہ نکلے گا آپس میں محبت ہو جائے گی۔ جب آپس میں محبت ہوگی بندہ مومن بن جائے گا، جب بندہ مومن بنے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، سب نے کہا وعلیکم السلام، اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس کو 20 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ پانچ وقت کے نمازی ہیں، حاجی ہیں، غازی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن سگا بھائی جب سامنے آئے گا اس کو سلام نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، نیچے میری آنٹی اور پھوپھی کھڑی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور لوگ ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اندر سے تو میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا کہ حضور سے ملوں گا، حضور سے ملاقات کروں گا۔ پھر ہی کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے وہیں سے نیچے چھلانگ لگا دی، کہیں اترنے میں دیر نہ ہو جائے۔ فوراً میں بھاگا، میں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر ایسے چادر کی ہوئی ہے، آپ اس چادر کے سہ کے نیچے بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کے، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام، اے مدینے والو، اے مدینے کے باسیو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلی بات یہی، سلام عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ سلام آئے گا تو ہی طعام آئے گا، بات سمجھو۔ اگر سلام دعا نہیں ہے تو کھانا کون کھلائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ بھائی سلام ہوگا تو پھر طعام۔ اچھا جب سلام بھی ہو گیا، کھانا بھی کھلا دیا، تو واصل الارحام بھی آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اور خالہ کو بلایا، بھائی کو بلایا، اپنے رشتہ دار کو پہلے سلام کیا، پھر گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اچھا کھانا کھلانے کے بعد بتاؤ واصل الارحام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ واصل الارحام تو آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اب سلام بھی ہو گیا، طعام بھی ہو گیا، رشتہ داری، تعلق، ناطہ بھی جڑ گیا۔ اب کیا ہے؟
اب یہ بندہ بالکل دلی طور پر مطمئن ہے، پرسکون ہے، اب یہ رات کو پچھلی رات بھی اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا اور لوگ سو رہے ہوں گے اور یہ قیام بھی کر لے گا، اور کل قیامت کے دن تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت